السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت صبح کے 5:57 ہو رہے ہیں۔ فجر کے بعد کچھ وظیفہ وغیرہ کرنے کے بعد میں ایک سناٹے میں بیٹھا تھا، تو بلکہ جب میں نے دعا مانگی تو دعا تھوڑی طویل رہی۔ اس میں میں نے تمام دوست، احباب، رشتہ دار، قریبی عزیز، بھائی بہن، بھتیجے، بھانجے، تمام سب کے لیے میں نے دعا کی اور بڑا دل بھر آیا۔ تو ساتھ ساتھ یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو میں نے سوچا کہ جو اکثر جو دل کی بات ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کی جائے۔ وہ سب سے یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہم کو نجات دلائے بہت جلدی۔ ہماری جو ہے مساجدیں اور حرم اور مسجد نبوی ساری ویران ہیں، اور یہ مہینہ جو ہے ایسا مہینہ ہے جس میں سارے سالوں میں سب سے ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے اس کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایک ایسا لاکس لگ گیا ہے کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ پچھلے دنوں میری ایک کراچی میں ایک مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی جو بڑے جید مفتی ہیں، تو ان سے بھی میں نے کچھ سوالات کیے۔ تو خاص طور پہ میں نے انسان اگر سنجیدگی سے اکیلے میں بیٹھ کر سوچے کہ اس کرونا وائرس سے اگر ہم کچھ سبق نہیں سیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت پتھر دل قسم کے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہمارے دل سخت ہیں، نرم نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان کی اوقات کیا ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ مٹی ہے اور اس کو مٹی میں ہی جانا ہے۔ انسان کی باڈی جو ہے وہ روح جو ہے وہ چلے جاتی، باڈی اس طریقے سے کالے بیگ میں ڈال کے دے دی جاتی ہے، اور لوگ اپنے پیاروں کی شکل تک نہیں دیکھ پاتے، نہ ان کو غسل دیا جاتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں، وہ اپنے اس طرح سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو میری مفتی صاحب سے خاص طور پہ جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ سبھی جگہ میں نے بات چیت کی لوگوں سے، لیکن میں نے نوٹس کیا ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کے دل جو ہے نا وہ نرم نہیں ہوئے ہیں، سخت دل ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ عذاب سمجھے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھے؟ یہ میرا اپنا اوپینین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہم نے جو ہے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی تو میں نے اس کا نچوڑ یہی دیکھا کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے وہ والی جو تعلقہ اگر کسی کے خراب ہیں تو اس نے یہ نہیں ہوا، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو بچے جو ہیں آگے بڑھ کے ان کو منا نہیں رہے ہیں، بھائی بہن رشتہ دار جو بھی اگر کوئی ناراض ہیں تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پہل کر کے اللہ کے ہاں اپنا نام درج کرائے کہ اللہ میں نے جو ہے پہل کی ہے اور میں ونر ہونا چاہتا ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے اپنے بھائی کو گلے لگایا، میں نے اپنے رشتہ داروں کو گلے لگایا، میں نے اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا ہے کہ شاید میں نے ان کو پوچھا ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو یہی کتنا بڑا کام ہے جب ایک مسکراہٹ جو ہے اس کا ہی انعام موجود ہے کہ تو باقی تو اور چیزیں جو ہیں اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ تو لیکن میرا صرف یہی کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے نا سمجھ جانا چاہیے بالکل کہ اللہ کے اشارے جو ہیں ساری طرف سے ہمیں آ گئے ہیں۔ اس کرونا وائرس نے جو ہے جو بھی کچھ ہے لیکن ہمیں سکھا دیا، اور آپ نے واقعات بھی دیکھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بالکل اس طرح کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جیسے کالے بیگ میں باڈی ڈال دی، اس طریقے سے جیسے قربانی میں بکرے کو کاٹ کے ایک طرف ڈال دیا اس کی اس طرح سے۔ تو ہمیں سب کو اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم چاہے ہم دولت مند ہیں چاہے ہم غریب ہیں، آج ہم سب ایک ہی صف میں ہیں، چاہے وہ ممالک میں بڑے سے بڑے سپر پاور ہیں، ان کی سب کی ایک معمولی سا جراثیم ہے، اس نے
ہم سب کو اور ساری مطلب بڑی سے بڑی سپر پاور کو ان کی اوقات یاد دلا دی کہ ہماری اوقات کیا ہے. اگر ہم کو کتنا بہترین موقع ہے کہ اس وقت ہم تمام میکسیمم لوگ جو ہیں وہ گھروں پر موجود ہیں، اور ہم اگر یہ چاہیں کہ بیٹھ کر کسی سے اس وقت مل نہیں سکتے تو سب 1 کال اوے، 1 کال آپ ان کو کریں، ان سے اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اس سے معافی مانگے، کسی نے دل آزاری کی ہے تو اس کی بھی معافی تلافی کریں. لوگوں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، کوئی کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے مختلف طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے برائی کی ہوئی ہے. ان سب چیزوں سے ہمیں جو ہے نا اس وقت بہت بڑا رمضان کا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں جو ہے بالکل اس کا ریوارڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. ہمارے ہر عمل کا ریوارڈ وہی دے گا. تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں، ہم آگے بڑھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے اور اپنی معافی تلافی کریں. کسی سے اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ معافی مانگیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے غلطی کی تو ہم اس کا انتظار کریں کہ وہ اس نے غلطی کی ہے، ہم بڑے بن جائیں، ہم معافی مانگ لیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے جتنے رشتے ناتے سب جتنے ہیں ان سب میں آپس میں محبت اور یگانگت پیدا کرے. اور خاص طور پہ سب سے بڑی چیز جو بدگمانی لوگوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، بدگمانی ہمارے سے دور کرے. جتنے بھی لوگ دنیا میں رشتہ دار، انسانیت پہ آج پریشانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نجات دلائے. جتنے بھی ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، قریبی عزیز، بھائی بہن، بھتیجے بھانجے، جتنے بھی رشتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. ان کے اندر جو بھی جسمانی اور روحانی بیماری ہیں اس کو دور کرے. اللہ سبحانہ جو بھی اس وقت جو بھی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. میرے مولا، یا اللہ جو بھی اپنی روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو روزگار، جو تعلیم میں پریشان ان کو تعلیم، یا اللہ جو اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر. یا اللہ جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی اچھے گھروں میں رشتے پیدا کرے. یا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، یا اللہ ان کو اولاد کی نعمت عطا کر فرما دے. یا اللہ جو لوگ اولاد نرینہ کی خواہش مند ہے، یا اللہ ان کی اس خواہش کو پورا کر دے میرے مولا. یا اللہ جو دعا مانگی ہے یا اللہ ہم نے، یا جو ہمارے دوستوں اور رشتہ داروں کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، یا میرے مولا اس کو قبول فرما لے میرے مولا. اور جس کو جو تکالیف ہیں ان کو دور کر دیں. ہم عہد کرتے ہیں اللہ ہم سے جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں اس کو معاف کر دے. ہمیں معاف کر دے میرے مولا، ہمیں معاف کر دے. ہم پروردگار تو ہی معاف کرنے والا ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے. یا اللہ تیرے دروازے کے علاوہ ہماری مساجدوں کو دوبارہ سے آباد کر دے میرے مولا. ہمارے لوگ، ہمارے دوست، ہم خود بتاتے ہیں کہ ہم رمضان میں جو مسجد میں ایک دنیا آباد ہوتی ہے، ہمارے کئی دوستوں نے کہا کہ ہم مسجد کے باہر کھڑے ہوئے مسجد کا نظارہ کر رہے ہیں، مسجد بند پڑی ہوئی ہے، اور دل جو ہے وہ تڑپ رہا ہے کہ مطلب اس تڑپ سے ہم سب کو نجات دلا دیں میرے مولا. یقیناً ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہم لوگ بالکل عمل نہیں کر رہے ہیں. یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو، اگر اب بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوں گے تو اور کون سا وقت آئے گا جب ہمارے دل نرم ہوں گے. تو سب کو معاف کریں، سب کو گلے لگائیں، جس کی غلطیاں ہیں جو بھی ہیں اس کو معاف کریں. اور ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، بس مجھے یہی سمجھ میں آیا تھا، کیونکہ میں اس وقت بالکل سکون، سناٹا، کوئی آواز نہیں، کچھ نہیں. تو اس وقت جو تعلق اللہ سے ایک ملا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو شیئر کروں. ہو سکتا ہے کہ شاید
مجھ میں بھی اس کا اثر ہو اور لوگوں میں بھی اس کا اثر ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہر مشکلیں آسان کریں ہماری. اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے، اور جو دعا ہم نہ مانگ سکے یا اللہ اس کو قبول فرما دے اور ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما پروردگار. نیک بننے کی توفیق عطا فرما پروردگار. یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اس وقت دنیا کے کسی کونے میں اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ جو لوگ اس وقت جس جگہ سے ہیں اپنے وہ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ حرم کی رونق بحال کر دے، حرم کی رونق بحال کر دے. یا اللہ تیرے گھر میں جو لوگ جانے کے لیے بےتاب ہیں یا اللہ ان کے لیے وہ دروازے کھول دے. مسجد نبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے لوگ بےتاب ہیں پروردگار. تو سب کی سن لے میرے مولا، تو سب کی سن لے میرے مولا، تو سب کی سن